سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اس معاملے پر ان سے بات کریں گے. حامد میر صاحب, ماضی میں کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے, کیونکہ یہ تو اپنی نوعیت کا الگ ہی معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایوان صدر سے اعتراض بھی سامنے نہیں آیا, بل مسترد بھی نہیں ہوا, دستخط بھی ہو گئے اور اگلے دن دستخط کی تردید کر دی گئی ہے. دیکھیں, صدر عارف علوی صاحب نے جو اپنے کچھ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, جو ان کے وکلا ہیں, ان کے ساتھ اس پہ صلاح مشورہ بھی کیا ہے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے, تو اس کی روشنی میں جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب یہ بل آئے تھے, میں نے یہ بل پڑھے, دیکھے, اور اس کے بعد اس میں جو مجھے کچھ چیزوں پہ اعتراض تھا, میں نے کچھ اس پہ جو آئینی ماہرین ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی کی, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے عملے سے کہا کہ یہ بل آپ واپس بھیج دیں. یہ پرسوں کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بل جو ہیں وہ واپس بھیج دیں. تو عملے نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, ہم نے بل واپس بھیج دیے ہیں. اب عملے میں جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ بل واپس بھیج دیں, وہ ایک آدمی نہیں ہے, وہ کم از کم 3-4 لوگ ہیں, اور وہ بڑے ہی ذمہ دار لوگ ہیں. اور اب صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بل واپس بھیج دیے ہیں, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان بلز پر دستخط کر کے ان کو قانون بنا دیا گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ اپنے عملے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے جعلی دستخط کیے ہیں. تو یہ کوئی اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جائیں کہ جی میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے اور میں تو ان بل سے اتفاق نہیں کرتا, اور یہ تو قانونی اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. یہ اس پر اگر صدر صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے دستخط نہیں کیے, تو اس کا مطلب ہے ان کے جعلی دستخط ہوئے ہیں, فورجری ہوئی ہے, اور اس پہ جو متعلقہ لوگ ہیں, جو کم از کم 3 لوگ ہیں, کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں 4 لوگ ہیں, تو ان پر فورجری کا مقدمہ چلے گا. صدر صاحب نے اس سلسلے میں ایک ملک کے ممتاز آئینی ماہر ہیں جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ان سے صلاح مشورہ بھی کیا ہے, اور وہ اس بارے میں ان امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا اس سلسلے میں وہ اپنے عملے کے 3-4 افراد پہ فورجری کا مقدمہ درج کروائیں گے, یا اس بارے میں وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اس پہ وہ مختلف آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. لیکن یہ کسی بھی صدر کی طرف سے اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بل پہ دستخط نہیں کیے, اور وہ بل پہ دستخط ہو بھی گئے, اور جب وہ بل قانون بن گیا, پاس ہو گیا, تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں کم از کم 3 دن لگے ہیں. تو 3 دن کے بعد آج اتوار کے دن صدر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے دستخط نہیں کیے. حالانکہ جب 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ صدر صاحب نے اس پر دستخط کر دیے ہیں, تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا. لیکن صدر صاحب کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ پرسوں سے ہی اس پہ کنسرنڈ ہیں, اور پرسوں سے ہی وہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں. تو لیکن ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی بل واپس چلے گئے, میڈیا پہ خبر غلط چلی ہے کہ بل تو واپس چلے گئے, خبر غلط چلی ہے. لیکن اب تو وہ بل قانون بن گیا ہے, اور اس کی روشنی میں گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی. لہذا اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ کہ ابھی پریزیڈنٹ صاحب کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کا موقف درست ہے یا غلط ہے. کیونکہ ابھی تک تو جو ان کا عملہ ہے اس کا ہمیں پوائنٹ آف ویو نہیں معلوم. ابھی تک صرف ہمیں صدر صاحب کا پوائنٹ آف ویو معلوم ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ یہ دستخط نہیں میں کر رہا, آپ ان بل کو واپس بھیج دیں. انہوں نے مجھے کنفرم کیا, 2 دفعہ کنفرم کیا کہ واپس بھیج دیا. تو اب دیکھیں اب اس میں جو عملہ ہے جس کو وہ نامینیٹ کرتے ہیں یا جو ذمہ دار تھا, اس کا کیا موقف ہے. جب وہ موقف سامنے آئے گا پھر ہی ہم کوئی حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. صحیح. اور میر صاحب اس پہ بھی آپ کا اوپینین جاننا چاہیں گے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید دستخط ہو گئے ہوں لیکن وہ آن ریکارڈ ان بلز کو اون نہیں کرنا چاہتے پارٹی کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے ذاتی طور پر؟ ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر صدر صاحب نے دستخط کر دی ہیں اور اس کے بعد صدر دستخط کرنے کے بعد وہ انکار کر رہے ہیں, تو پھر تو اس کا فورینزک ایگزامینیشن اگر ہوگا تو پتہ چل جائے گا. لیکن صدر صاحب کا ابھی تک جو پوائنٹ آف ویو ہمیں پتہ چلا ہے, اور ان کے جو وکیل جو ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں صلاح مشورہ کرے, ان سے جو پتہ چلا ہے, تو وہ یہی ہے کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ یہ دونوں بل جو ہیں
ان پر میں دستخط نہیں کر رہا, ان کو آپ واپس بھیج دیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ ہم نے واپس بھیج دیا. اس کے بعد جب میڈیا پہ خبر آئی کہ صدر نے دستخط کر دیے, انہوں نے اپنے عملے سے دوبارہ پوچھا, عملے نے دوبارہ یہ کہا کہ ہم نے واپس بھیج دیے, میڈیا پہ خبر غلط ہے. لیکن اب جب صدر صاحب کو پتہ چلا ہے کہ یہ قانون بن گیا ہے اور اس کی روشنی میں گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, چیئرمین تحریک انصاف پر بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے, اسد عمر صاحب پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا, تو اب صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یقین ہو گیا مجھے کہ یہ ایک قانون بن گیا اور اب اس پہ باقاعدہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, لہٰذا انہوں نے اب معافی تلافی شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ صرف صدر صاحب کا بیان دے دینا کافی نہیں ہے, جیسا کہ ہمیں جو معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے وکیل سے صلاح مشورہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں وہ قانونی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے عملے کے خلاف اور عدالت میں جانا چاہتے ہیں. جب تک وہ یہ کام نہیں کریں گے تو تب تک ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ابھی تک وہ مشکوک ہے, اور ان کا یہ کہنا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں, تو یہ کوئی صدر مملکت کے شان یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سلسلے میں ٹھوس دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے.